بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک مختصر مگر اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اکثر گھروں میں بے سکونی اور پریشانیاں محسوس کی جاتی ہیں، جنہیں بعض لوگ نحوست یا جنات سے جوڑتے ہیں۔ اس بیان میں ہم ان 5 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کے ماحول پر اثر ڈالتی ہے۔ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ باتیں آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ اس بات کا خیال رہے کہ یہ ایک سبق آموز کہانی اور مشاہدات پر مبنی بیان ہے۔ اس میں بیان کی جانے والی باتیں کوئی شرعی حکم یا قرآن و حدیث سے ثابت اصول نہیں، بلکہ صرف نصیحت اور اصلاح کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، تاکہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا، بابرکت اور مثبت ماحول والا بنا سکیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، ہمارے بچے رات کو سوتے ہوئے ڈرتے آتے ہیں، پوری رات نیند نہیں آتی، کبھی بچے چیختے ہیں، کبھی بیوی پر سایہ طاری ہو جاتا ہے، گھر کا ہر فرد بیماری کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور جب ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سایہ ہے، اور یہ سایہ جادو کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سایہ کہاں سے آیا، یہ جادوگر گھر میں داخل کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ جنات کی وجہ سے ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس گھر میں یہ 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں جنات کا بسیرا ضرور ہوتا ہے، اور جہاں جنات کا بسیرا ہو وہ گھر جلد پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ بیان مکمل سن کر جائیے گا، کیونکہ اسی بیان میں میں آپ کو جنات کے سائے سے بچنے کا طریقہ اور جادو ٹونے سے بچنے کا آسان سا ٹوٹکا بھی بتاؤں گا۔ جس گھر میں بے فائدہ چیزیں جمع کی جائے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب تم خود سوچو، کیا تمہارے گھر میں بھی کچھ ایسی اشیاء موجود ہیں جو نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ تمہارے رزق، تمہارے سکون اور تمہارے نصیب کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ پیاری بہنوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جنات کو کھینچتی ہیں اور شیطانی طاقتوں کو دعوت دیتی ہیں، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ تمہارا اپنا ہی گھر تمہاری پریشانیوں کی اصل جڑ بن چکا ہے۔ یہ دنیا صرف نظر آنے والی چیزوں پر مشتمل نہیں، بلکہ کچھ نظر نہ آنے والی حقائق بھی ہیں، ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے ماحول، تمہارے الفاظ، تمہارے اعمال اور حال، تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ان چیزوں سے ہوتا ہے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، مگر وہ تمہارے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو کان کھول کر سنو اور دل تھام لو، کیونکہ جو کچھ اب تم سننے والے ہو وہ تمہارے سوچنے کے انداز اور شاید تمہارے گھر کی ترتیب تک کو بدل دے۔ پیاری بہنوں اور پیارے محترم بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دل دہلا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی، روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو ضرور پرکھو گے، ہر الماری، ہر دیوار، ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں ہے بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے گا، تمہاری جھولیاں خالی نہیں رہیں گی، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، اب ہم وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی نہایت ہی خستہ حال گھروں پر آباد ہے، ٹوٹے ہوئے گھر، ہر طرف بوسیدہ دیواریں، ٹوٹی ہوئی چھتیں اور ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے حال تھے۔
پورا ماحول اداسی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ کچھ دیر وہاں رکے اور حیرت سے ہر طرف دیکھتے رہے۔ ان کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے جو اس بستی پر نحوست کی چادر تانے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے سہمے ہوئے خاموشی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غربت کی لکیریں تھیں، آنکھوں میں مایوسی اور پیٹ پر ہاتھ جیسے کئی دنوں سے فاقے کر رہے ہوں۔ بزرگ نے توقف کے بعد سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو آواز دی اور نرمی سے پوچھا کہ اے بیٹی، کیا تم اس بستی کی رہنے والی ہو؟ کہا جی بابا، یہیں پر میرا گھر ہے اور میں اسی بستی میں رہتی ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ بس اتنا پوچھنا ہی تھا کہ اس کی آواز بھر آئی اور تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ بابا جی، آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا حال نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے اور نہ بیماری کا علاج۔ ہمارے بچے کئی دن فاقے کرتے ہیں، ہم عورتیں سارا دن ہاتھ پھیلائے پھرتی رہتی ہیں، مگر کوئی کہیں سے آسرا نہیں ملتا، کوئی ہمارا سہارا نہیں، ہمارا نصیب جیسے ہم سے روٹھ چکا ہے۔ بابا جی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کہاں جائیں، کہاں سے فریاد کریں، کس سے بولیں؟ بزرگ نے اس بات کی سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اے بیٹی، سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کا جائزہ لینے دو۔ میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں خاموشی سے کہ وہاں ایسی کون سی چیز ہے جو اس بستی کی حالت کو بدلنے نہیں دے رہی ہے۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر خاموشی سے وہاں چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ اے عورت، فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لاؤ۔ میں تم سب کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو اگر آج سمجھ گئے تو کل تمہارا نصیب تمہاری دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ وہ عورت بجلی کی رفتار سے بھاگی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک بہن کو آواز دی اور کہا جلدی آؤ، بابا جی کچھ ایسی بات بتانے والے ہیں جس سے ہماری قسمت جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی غربت، بھوک اور تنگی سے پریشان ہوئی تھی، امید کی کرن لے کر دوڑتی ہوئی آئی اور بزرگ کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ ان کے چہروں پر سوال لکھے ہوئے تھے، آنکھوں میں التجا تھی اور لبوں پر صرف ایک جملہ، بابا جی ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدا را ہماری مدد کر دو۔ بزرگ نے سب کچھ خاموش کروایا نہایت نرمی سے کہ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، صرف ایک گھر کا جائزہ لیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے۔ تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے کیوں تڑپ رہے ہو، مگر تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری اپنی چھت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہیں، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہیں، تمہیں اس نیکی سے دور کر رہی ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورتیں دھاڑے مار کر رونے لگی اور فریاد کرنے لگی کہ بابا جی ہمیں جلدی بتا دیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، ہمیں بس وہ باتیں بتا دیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں اترتا، ہم کیوں ہر وقت مصیبت میں گھرے رہتے ہیں۔ بزرگ نے سر جھکایا، فرمایا اے عورتوں، جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہیں، وہاں جنات بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں شیطان کو خوشی ہوتی ہے، شیطان تو خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم سب کے گھروں میں موجود ہیں، تم خود ہی اپنے گھروں کو نحوست کا گھر بنا چکی ہو،
تم نے انجانے میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے، لیکن گھبراؤ نہیں۔ اگر آج ہی تم ان 5 چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دو تو وہی تمہارا گھر جہاں فاقے ہوتے ہیں وہاں برکت برسے گی۔ تم مانگنے والی نہیں بلکہ دینے والی بن جاؤ گی۔ تمہاری دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی۔ یہ سننا ہی تھا کہ عورتیں سسکیوں میں بول پڑیں، بابا جی خدا کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بھی بتا دیں، ہمیں وہ سچ جاننا ہے، ہماری تقدیر تاکہ بدل جائے۔ وہ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر بزرگ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، سب عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے عورتوں، پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین بسیرا کرنے لگیں گے، تمہارے سجدے بے سر ہو جائیں گے، دعائیں لوٹ آئیں گی، بلکہ ایک بند قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نحوست پہرا دے رہی ہوگی۔ پھر بزرگ نے فرمایا وہ پہلی چیز ہے شہید ہوا قرآن پاک یا پرانے قرآنی صفحات جنہیں نہ پڑھا جاتا ہو، نہ عزت دی جاتی ہو، نہ انہیں پڑھا جاتا ہو، نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہو۔ یہ سنتے ہی مجموعہ میں خاموشی چھا گئی، سب عورتوں کی سانسیں تھم گئی اور ان کی نظریں نیچے جھک گئی۔ بزرگ نے فرمایا کہ عورتوں، قرآن وہ نور ہے جو اگر دل میں اترے تو قبر کو بھی روشنی دیتا ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے اوراق، صفحے یا مقدس الفاظ کسی الماری میں پڑے گرے ہوں، اٹھ آئے تو یا کسی پرانی صندوقوں میں بند ہو کر بھلا دیے جائیں تو یاد رکھو شیطان کو وہی جگہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر عزت نہ پائے تو تمہارے نصیب سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال سے سمجھایا، جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں چنگاری ہو تو وہ گھر کو روشن بھی کرتا ہے اور اندھیرے کو بھی ختم کرتا ہے۔ قرآن بھی وہی چراغ ہے، اگر اس میں تلاوت، ادب و احترام اور محبت کی روشنی ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے صرف ایک بوجھ بن کر الماری میں پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بنتا بلکہ وہ تمہارے رزق کا راستہ بند کرتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے، گھروں میں قرآن کئی سالوں سے بند پڑے ہیں، لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر ان کو پڑھتے نہیں، ان کو کھولتے نہیں، ان کی عزت نہیں کرتے۔ بعض گھروں میں پرانی قرآن کے شہید ہوئے اوراق گرد آلود ٹوٹے دل کے ساتھ دبے پڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو اے عورتوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہو جائیں، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں پڑے پھٹے ہوئے پرانے قرآن مجید کو عزت دو، اسے سنوارو، اسے تلاوت سے زندہ کرو، یا اسے ادب و احترام کے ساتھ کہیں دفن کرو یا دریا میں بہا دو۔ پھر بزرگ خاموش ہو گئے، سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جس سے شیطان نے ان کے رزق کو روکا ہوا ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی، ان عورتوں سے فرمایا کہ عورتوں، اب میں تمہیں دوسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری زندگی سے رحمت کھینچ لیتی ہے، سکون کو جھٹک دیتی ہے، تمہارے رزق اور بہتے ہوئے دریا کو سوکھے ہوئے کومے میں بدل دیتی ہے۔ عورتیں خاموش ہو کر سننے لگی، دل دھڑکنے لگے، فضا میں ایک سنجیدہ سی خاموشی چھا گئی۔ بزرگ نے فرمایا
وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی گڑیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسے چہرے والے مجسمے جو آنکھیں، ناک اور ہونٹ رکھتے ہوں مگر گھر کے کونوں میں بے جان پڑے ہوں۔ یہ سننا تھا کہ کچھ عورتوں نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، جس سے ان کے ذہن میں اپنے ہی گھروں کا منظر دوڑنے لگا۔ بزرگ نے کہا، جس گھر میں بے جان چہرے موجود ہوں، خاص طور پر ٹوٹی ہوئی گڑیاں یا ایسے کھلونے جن میں انسانی شکل ہو اور وہ بوسیدہ حالت میں ہو، تو وہ چہرے جنہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا، وہی چہرے تمہارے گھر کے فرشتوں سے حفاظت چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جس گھر میں فرشتے نہیں رہتے وہاں شیطان اپنا بستر بچھا لیتا ہے۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی اور پھر کہا کہ جیسے قبرستان میں مردے تو خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی فضا پر اثر ڈالتی ہے، ویسے ہی یہ بے جان چہرے تمہارے گھروں میں خاموشی ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی تمہارے دل، تمہارے دماغ اور رزق پر وہ منفی اثر ڈالتی ہے کہ تمہارے بچوں کی مسکراہٹ بھی بے سر ہو جاتی ہے اور تمہاری راتوں کی نیند چھن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو معصومیت کا نام دے رکھا ہے۔ ماں کو لگتا ہے کہ گڑیا بیٹوں کی سہیلیاں ہیں، بیٹیوں کی سہیلیاں ہیں، ٹوٹے کھلونے یادگار ہیں، مگر حقیقت میں یہی ٹوٹی ہوئی چیزیں تمہارے گھر میں جھگڑے لے کر آتی ہیں، بے چینی اور رزق کی رکاوٹ کی علامت بن چکی ہیں۔ آج کے گھروں میں الماریوں میں آنکھیں کھولے گڑیا رکھی ہوتی ہیں، بیڈ کے نیچے پڑے بے جان کھلونے بچوں کی نیند میں ڈراؤنے خواب بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جن کو وہ یادگار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل آزمائش بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ عورتوں، جس دن تم ان گری ہوئی بے جان اور بوسیدہ شکلوں کو اپنے گھر سے نکال دو گے، اسی دن تمہاری دعاؤں کی دیوار سے رکاوٹ ہٹ جائے گی، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں شکلیں لٹکی ہوئی ہوں، آنکھیں بنی ہوئی ہوں، دل پر چراغ بنے ہوئے ہوں۔ یہ کہہ کر بزرگ خاموش ہوئے اور عورتوں نے نظریں جھکا لی، وہ اپنے دلوں میں چھپے ہوئے ان اعمال کو سوچتی رہی۔ بزرگ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عورتوں، اب میں تمہیں تیسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ تیسری چیز ہے گھر میں رکھا ہوا گانا بجانے والا موسیقی، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈ ہو، اسپیکر ہو، پرانا ریڈیو ہو یا آج کا جدید موبائل فون۔ اگر اس میں گانے، گندی آوازیں اور بے حیائی کی چیزیں محفوظ ہوں تو وہ تمہارے گھر کے کسی بھی کونے میں بے جان پڑا ہو تو وہ صرف ایک آلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہونے والی نحوست کا کھلا دروازہ ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا کہ عورتوں، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں بظاہر خاموش لگتی ہے مگر اس کی موجودگی میں فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ وہ خاموش زہر ہے جو تمہارے بچوں کی عقل کو کھوکھلا کر دیتا ہے، شوہر کی غیرت کو کمزور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کی فضا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ جس گھر میں شیطانی آوازیں یا رات یا دن میں کسی بھی صورت موجود رہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو، صرف سننا ہی گناہ نہیں، اس گناہ کے سامان کو گھر میں رکھنا بھی شیطان کو اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آ اور میرے گھر میں بس جا۔ پھر بزرگ نے ایک ایسی مثال دی جسے سن کر مجموعہ لچک گیا۔ انہوں نے کہا، جیسے کنواں ہو جو نظر تو صاف آ رہا ہو لیکن اس کی تہ میں زہریلا سانپ چھپا ہو، تمہیں پیاس لگے تو تم پانی پی لو مگر اگلے ہی لمحے وہی پانی تمہارے جسم کو زہر بن جائے، تمہارے جسم میں زہر بن کر پھیل جائے۔ ایسے ہی یہ موسیقی والے آلات ہیں، نظر میں خوبصورت، آواز میں پرکشش لیکن روح میں زہر، سکون میں خلل اور دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں،
آج کے معاشرے میں ہر دوسرا گھر ایسا ہے جہاں بس تھوڑی دیر کے لیے، صرف بچوں کے لیے، صرف فنکشن کے وقت کے بہانے سے گانے بجانے کے آلات رکھے جاتے ہیں، مگر ان بہانوں کی آڑ میں تمہارے گھر کی دیواروں پر جو اثرات پڑے ہیں وہ تمہیں دکھائی بھی نہیں دیتے، مگر وہ تمہارے رزق کو روک دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو نافرمان بنا دیتے ہیں، تمہارے دل کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ بزرگ نے آخری جملے میں کہا، جس دن تم نے یہ شیطانی آلات کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا، چاہے وہ جتنے بھی مہنگے ہوں، جتنے بھی اس کے ساتھ یادیں جڑی ہوں، اسی دن تم دیکھو گے کہ تمہارے نصیب کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو چیزیں شیطان کے مزاج کی ہوں وہ کبھی بھی گھر میں رحمت کا سبب نہیں لے کر آتی۔ پیاری بہنوں، پھر اس بزرگ نے کہا کہ عورتوں، اب میں تمہیں ایک چوتھی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو سمجھ لو تمہارا رزق بند ہو جائے گا، تمہارے بچوں کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی اور تمہارے گھر سے رحمت کا گزر ختم ہو جائے گا۔ عورتیں چوک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بزرگ نے کہا کہ وہ چوتھی چیز ہے جھاڑو، مگر وہ عام جھاڑو نہیں ہے جس سے تم صفائی کرتے ہو، بلکہ گندی، ٹوٹی ہوئی یا الٹی رکھی ہوئی جھاڑو۔ پھر وہ بولے، جس گھر میں جھاڑو الٹی رکھی جائے یا جس جھاڑو کو صفائی کے بعد گندا چھوڑ دیا جائے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ صرف صفائی کا آلہ ہے، مگر حقیقت میں یہ تمہارے گھر کی فضا پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر جھاڑو کو ہر وقت گندا یا الٹا رکھا جائے تو وہ شیطان کے لیے علامت بن جاتی ہے کہ یہاں غفلت ہے، یہاں بد نظمی ہے، یہاں داخل ہو جا۔ بزرگ نے ایک مثال دی، جیسے کسی سلطنت کے دروازے پر جھنڈا لٹکا دیا جاتا ہے تو دشمن سمجھ لیتے ہیں کہ اب حملہ کرنا آسان ہے، ویسے ہی الٹی جھاڑو تمہارے گھر میں لگی سلامت کی طرح ہوتی ہے جو جنات کو بلا لیتی ہے اور وہ تمہارے گھر کے در و دیوار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے کہا کہ آج کے زمانے میں عورتیں صفائی تو کرتی ہیں مگر جھاڑوں کے آداب بھول جاتی ہیں، کوئی اسے رات میں نکالتی ہے، کوئی کھانے کا وقت چلانے لگتی ہے، کوئی اس پر شام کے وقت رکھ دیتی ہے، کوئی اس پر پیر رکھ دیتا ہے، کوئی اسے پھینک دیتا ہے جیسے کوئی بیکار چیز ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ یہی معمولی سی جھاڑو تمہارے نصیب کو خاک میں ملا رہی ہے، کیونکہ جو چیز صفائی کی نیت سے رکھی جائے اور بدعنوانی سے استعمال ہو وہ برکت کے بجائے نحوست کو بڑھاوا دیتی ہے۔ پھر بزرگ نے کہا کہ عورتوں، اب سنو پانچویں چیز کے بارے میں، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر تمہارے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی پڑی رہ جائے تو سمجھ لو تمہارا رزق، سکون اور خوشیاں سب کچھ تم سے روٹھ جائے گا۔ سب عورتوں کی نظریں بزرگ پر جم گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ وہ پانچویں چیز کیا ہے؟ وہ پھٹا ہوا جوتا یا ٹوٹی ہوئی چپل۔ پھر وہ بولے کہ جس گھر میں پھٹے ہوئے جوتے، ٹوٹی ہوئی چپلیں یا پرانی بیکار چیزیں رکھی ہوں وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے اور برکت کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ تم سمجھتی ہو کہ پرانی چپل کیا نقصان دے سکتی ہے، مگر یاد رکھو یہی چپل شیطان کے قدموں کی نشانی بن جاتی ہے، کیونکہ جو چیز گندی اور ٹوٹی ہوئی ہو وہ صرف مٹی نہیں پکڑتی، وہ شیطانی اثرات کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوئے، آج کے گھروں میں عورتیں نئی چیزیں کیوں لے کر آتی ہیں مگر پرانی نہیں نکالتی؟ جوتے پر جوتا جمع ہوتا چلا جاتا ہے، الماریوں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں برسوں تک پڑی رہتی ہیں، گھر کی فضا بوجھل رہتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں معمولی ہیں، مگر یہی چیزیں وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے تمہارے گھروں میں رزق کم ہو جاتا ہے، تمہارے بچوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور تمہارے شوہر کے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔
پھر بزرگ نے خاموشی سے کہا کہ اگر تم نے آج ان بوسیدہ چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دیا تو تمہارے نصیب میں نئی روشنی آ جائے گی، تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارے دلوں میں وہ سکون اترے گا جسے تم برسوں سے تلاش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اصل برکت اللہ کی اطاعت، نماز، قرآن اور نیک اعمال میں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اپنے گھر کو دین کی چیزوں سے آراستہ کرنے والا بنائے، اولاد کو نیک بنائے۔ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا پورا یقین دل میں پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔